اصول فقہ کا سب سے پہلا اصول بیان کر رہے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ خاص کا حکم یہ ہے کتاب اللہ میں سے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یقینی طور پر۔ کتاب اللہ پر عمل کرنا واجب ہے یقینی طور پر۔ اگر کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو دیکھیں گے کہ ان کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہے یا نہیں۔ اگر تطبیق دینا ممکن ہے، کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر اگر تطبیق دینا ممکن ہے پھر سب پر عمل کریں گے۔ اگر تطبیق دینا ممکن نہیں، حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں تو کتاب اللہ کا حکم تبدیل ہوتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور حدیث پاک کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں ترجمہ، حکم الخاص من الکتاب، کتاب اللہ سے خاص کا حکم یہ ہے کہ وجوب العمل بھی، اس پر عمل کرنا واجب ہے، لا محالۃ یقینی طور پر، لا محالۃ یقینی طور پر۔ فَإِن قَابَلَهُ خبر الواحد، اگر کتاب اللہ کے مقابلے میں آ جائے خبر واحد، اگر کتاب اللہ کے مقابلے میں ہو خبر واحد، اوی القیاس یا قیاس، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اگر ممکن ہو ان دونوں کے درمیان الجمع جمع کرنا، تطبیق دینا، الجمع جمع کرنا مطلب تطبیق دینا، بدون تغییر فی حکم الخاص، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، یعمل بہما، پھر کیا کیا جائے گا؟ دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ کتاب اللہ کا حکم، اگر حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں، کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا، پھر کیا کریں گے؟ دونوں پر عمل کریں گے۔ وَإِلَّا، وگرنہ، کیا مطلب؟ یعنی تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو پھر یعمل بالکتاب، پھر کیا ہوگا؟ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، جو اس کا مقابل حدیث ہے یا قیاس ہے اس کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ فائدہ نوٹ کریں، ایک فائدہ لکھنا ہے تو لکھ لیں، پہلے یاد کر لیں، میری طرف دیکھیں، یاد کر لیں۔ نمبر 1، 4 باتیں ہیں ضروری۔ نحو کا قاعدہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز، لکھیا نہیں پہلے یاد کریں، میری طرف تو سنا کریں غور سے۔ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز، ایک ہوتا ہے ممیز، ایک ہوتی ہے تمیز، سمجھ آ رہی؟ جس طرح موصوف صفت، اس طرح ممیز تمیز بھی ہوتے ہیں۔ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز اپنے ممیز کے مخالف ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز اپنے ممیز کے مخالف کا مطلب، اگر ممیز مذکر ہے تو تمیز جمع مؤنث مجرور رہے گی، اگر ممیز مؤنث ہے تو تمیز جمع مذکر مجرور رہے گی۔ سمجھ آ رہی؟ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز اپنے ممیز کے مخالف ہے۔ کیا ہے؟ اپنے ممیز کے مخالف ہے گی۔ اگر ممیز مذکر ہے تو تمیز کیا آئے گی؟ جمع مؤنث مجرور۔ کیا آئے گی؟ اگر ممیز مؤنث ہے تو تمیز کیا آئے گی؟ جمع مذکر مجرور۔ مخالف آ رہی ہے نا؟ اگر ممیز بھی مذکر ہو تو تمیز بھی مذکر ہو، پھر تو مخالف نہ ہوتی نا۔ اب ممیز مذکر ہے تو تمیز کیا آ رہی ہے؟ جمع مؤنث مجرور آ رہی ہے۔ اگر ممیز مؤنث ہے تو تمیز بولو جمع مذکر مجرور آ رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیا بات کہی ہے؟ پہلا اصول، پہلی بات کیا ہے؟ نحو کا قاعدہ ہے کہ 3 سے لے کر اپنے ممیز کے مخالف ہے۔ ممیز اگر مذکر ہو تو تمیز، ممیز اگر مؤنث ہو تو تمیز۔ بات سمجھ آ رہی؟ نمبر 2، وہ الفاظ جو عورت کا صفات خاصہ ہوں، وہ الفاظ عورت کا صفات خاصہ ہوں، وہ مذکر ہوں تو پھر بھی مؤنث ہی ہوں گے، اگرچہ ان کے اندر علامت تانیث نہ ہو۔ وہ الفاظ جو عورت کا صفات خاصہ ہوں، وہ مذکر ہوں تو پھر بھی مؤنث ہی ہوں گے، وہ مذکر ہوں تو پھر بھی اگرچہ ان کے اندر کوئی علامت تانیث نہ ہو۔ جیسے حیض، جیسے آپ میں سے کس کو آتا ہے حیض؟ کسی کو بھی نہیں آتا نا، عورتوں کو ہی آتا ہے، مؤنث کو ہی آتا ہے نا۔ جب مؤنث کو آتا ہے تو عورت کی صفت خاص ہے۔ اگر ہے اب حیض کے اندر علامت تانیث نہیں ہے، ہا یا ضاد حیض، سمجھ آ رہی؟ اس میں علامت تانیث ہے نہیں ہے، تو پھر کیا ہوں گے؟ یہ مؤنث ہی استعمال ہوں گے۔ اسی طرح سمجھ آ رہی؟ کا لفظ، اب یہ عورت کی صفت خاص ہے تو یہ کے اندر کوئی علامت تانیث نہیں ہے، پھر بھی یہ عورت کی صفت خاص ہے اور مؤنث ہی ہے۔ وہ الفاظ جو عورت کی صفت خاص ہوں، وہ اگر مذکر بھی ہوں تو پھر بھی کیا ہوں گے؟ ہی ہوں گے، اگرچہ ان کے اندر کوئی علامت تانیث نہ ہو۔ نمبر 3، عورت کو طلاق حالت طہر میں دی جاتی ہے۔ حالت طہر میں دینا جائز ہے، حالت حیض میں دینا بدعت۔ کیا عورت کو طلاق حالت
طہر کہتے ہیں پاکیزگی، عورت کے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں جن میں وہ ناپاک ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو کچھ پاکی کے دن ہوتے ہیں، تو پاکی کے دنوں کو کیا کہتے ہیں؟ طہر، اور ناپاکی کے دن جو ہوتے ہیں وہ حیض والے، سمجھ آ رہی؟ عورت کو پاکی والے دنوں میں طہر والی حالت میں طلاق دینا جائز ہے، اور حیض والے دنوں میں طلاق دینا بدعت ہے۔ نمبر 4، عربی کلام کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ عربی کلام کے اندر 4 ضروری باتیں آپ کو بتائی ہیں، کون کون سی؟ ناو کا قاعدہ کون سا ہے؟ مخالف ہوگی، کیا مطلب؟ ممیز اگر مذکر ہے تو تمیز جمع مؤنث مجرور رہے گی، ممیز اگر مؤنث ہے تو تمیز مجرور رہے گی، یاد رہے گا۔ اچھا، دوسرا کیا تھا؟ وہ الفاظ جو عورت کا صفات خاصہ ہوں، وہ مذکر ہوں تو پھر بھی مؤنث ہی ہوں گے اگرچہ ان کے اندر کوئی علامت تانیث، جیسے اور حیض اور کا لفظ، سمجھ آ رہی؟ نمبر 3 کیا ہے؟ عورت کو طلاق حالت عورت کو حالت طہر میں طلاق دی جائے یہ جائز ہے، حالت حیض میں طلاق دینا بدعت ہے۔ اور ایک لفظ کے عربی کلام کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں۔